دوسرا شخص لایا جائے گا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا، پوچھا جائے گا کیا کیا؟ کہا رب جان دی تھی تیری راہ میں قربان کی۔ کہا میری راہ میں قربان نہیں کی، تو چاہا تھا کہ لوگ بولیں کہ بڑا بہادر تھا، لوگوں نے تجھے کہا، جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تیسرا لایا جائے گا جو مالدار ہوگا، پوچھا جائے گا تو نے، اللہ فرمائے گا میں نے مال دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا رب کریم مال تو نے دیا تھا، خرچ کرتا رہتا تھا، غریبوں پہ خرچ کرتا رہتا تھا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرتا رہتا تھا، جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں خرچ کرتا رہتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ ما اردت الا ان یقال لک جواد، فلاں جواد، تیرا مقصد یہ تھا کہ تیری واہ واہ ہو، تیری کیا ہو، تیری فیاضی کے کیا ہوں، چرچے ہوں، لوگوں کو بولتا کہ بتاؤ میں نے کیا کیا۔ اپنے ایک ایک گھنٹے کی تعریفی کلمات سننے کا تمہیں شوق ہوتا تھا۔ یہ ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے فلاں بندہ اگر نیک کام کرے تم نہیں بچو گے، یہ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ اگر ہم نے تنقید کرنی ہے، اگر ہم نے تنقید کرنی ہے، کرٹیسائز کرنا ہے، تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اپنے اعمال پر کرٹیسائز کرو، دوسروں کی پردہ پوشی کرو۔ دوسری کیا کرنا ہے؟ پردہ پوشی کرو۔ اپنے اعمال پہ کرٹیسائز، اگر آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، تو اپنا کرنا ہے، لوگوں کا نہیں۔ لوگوں کے ساتھ تو معافی کا معاملہ کرنا ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبوا بِاعْمَالِکُم۔ آج اپنا ہم حساب کتاب کریں کہ ہم نے زندگی کے جتنے اعمال بھی ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اس رب کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے یا لوگوں کی واہ واہ ہوتی ہے، شوشہ ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے؟ یہ تو اب میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، آنسو بہائیں، وہ معاف کر دے گا۔ وہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ تیسرا بندہ مالدار، وہ بھی جہنم میں گھسیٹا جائے گا، یہاں تک کہ اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ لکھے ہیں، فرمایا کہ یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثہ، یہ تین لوگ وہ ہیں، اول خلق تسعر بہ نار جہنم یوم القیامہ، جہنم کی آگ کو ان تین بندوں کو، ان تین گروہوں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا، جو عمل کرنے والے ہوں گے لیکن ریاکاری ان کے اعمال کو تباہ کر دے گی، دکھاوا ان کے اعمال کو تباہ کر دے گا۔ اب یہ ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کوئی خود بین تو ہے نہیں، نہ تو اللہ کہتا ہے کہ جا کے تم کیا کرو، دوسروں کی ریاکاریاں نکالنا شروع کر دو، ایسا بھی نہیں۔ ریاکاری مجھے پتا ہوگا کہ میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ ہر بندہ اپنے بارے میں جج خود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے آپ پر سب سے زیادہ گواہ خود ہے، چاہے لوگوں کے سامنے جتنی لفاظیاں کرے، جتنی معذرتیں پیش کرے، اس سے پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا، کیوں کیا، کس طرح کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ رب کریم نے یہ بھی بتا دیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دل میں تمہارے جو چھپا ہے میں اسے جانتا ہوں۔ یہاں تک کہہ دیا کہ فراڈ دنیا کے سامنے چل سکتا ہے، لوگوں کے سامنے چل سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہوں تمہاری آنکھوں کی خیانت، دل میں جو کچھ چھپا اسے بھی جانتا ہوں، عالم الغیب والشہادہ، جو تمہارے سامنے ظاہر ہے اسے بھی جانتا ہوں، جو تم سے چھپا ہے اسے بھی جانتا ہوں۔ یعلم سرکم وجہرکم، چپکے سے کہو یا بلند آواز سے کہو، میں رب ہوں، جاننے والا ہوں۔ میرے علم کی وسعت یہ ہے، کمال یہ ہے، یہ تو اپنے علم کی وسعت دکھا رہا ہے۔ پھر جہاں مخلوق ہے اس سے گناہ ہو سکتے ہیں، اس سے کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاؤن، انسان خطا والا ہے، اس سے خطائیں ہوتی ہیں، اس سے خطائیں، نفس ہے، شیطان ہے، حالات کا جبر ہے، سماج کا جبر ہے، کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن، خطا کرنا، گناہ کرنا برا نہیں، گناہ کر کے اس پر خوش ہونا، اس پر اصرار کرنا، اس کو جاری رکھنا، اس پر ندامت نہ کرنا، اس پر آگے اس پر گواہ بنانا، یہ برا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، گناہ کرنا گناہ برا ہے۔ اگر گناہ کبھی نفس کی سرکشی کی وجہ سے، نفس کے غلبے کی وجہ سے، شیطان کے حملے کی وجہ سے یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے اگر گناہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کب خراب ہوتا ہے کہ جب ہم گناہ کو گناہ نہ سمجھیں۔ کل بنی آدم خطاؤن، اللہ نے کہا کہ انسان خطا کرتے ہیں، وہ خیر الخطائین، گناہ گاروں میں بھی اچھے گناہ گار ہوتے ہیں،
गुनाहगारों में भी अच्छे गुनाहगार होते हैं, और गुनाहगारों में अच्छे गुनाहगार कौन से होते हैं? अत्तवाबून, तौबा करने वाले, रुजू करने वाले, रब के हुजूर तौबा करने वाले, रब के हुजूर अपने गुनाहों पर, अपनी सरकशियों पर तौबा करने वाले। जब वो तौबा करते हैं, लव बलगत जुनूबों का इनान समा, तुम्हारे गुनाह आसमानों तक भी पहुंच जाए, नहीं पहुंचते किसी के, बहुत दूर है। तुम तौबा कर लो, दिल से करो, तौबा की शराइत को पूरा करके करो। अल्लाह फरमाता है मैं माफ़ कर दूंगा, फला उबाली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौलाना ने फरमाया था कि ए अजीम अज़मा गुनाहाने अजीम, ए अल्लाह ताला तू इतना अजीम है तो मेरे गुनाह तेरी अजमत के सामने तो छोटे हैं, तेरी अजमत के सामने तो तेरी शान इतनी ऊंची है। तू तवानी अफ करदन दर हरीम, तू इतना ऊंची शान वाला है, कोई बंदा अगर काबा में भी गुनाह करे और तौबा करे तो तू उसे माफ़ करता है, तू उसे क्या करता है? मुआफ़ करता है। तो अल्लाह ताला तौबा करने वालों को, रुजू करने वालों को पसंद करता है, लेकिन तौबा वही शख्स करता है जो अल्लाह ताला को जानता है। अल्लाह ताला ने अपना तारुफ माफ़ी के उन्वान से जब करवाया, कहा कि गाफिर भी हूँ, गफूर भी हूँ, गफ्फार भी हूँ। तीनों का मतलब होता है मुआफ़ करने वाला। गाफिर का मतलब है मुआफ़ करने वाला, गफ्फार का मतलब है बार बार माफ़ करने वाला, गफूर का मतलब है बार बार माफ़ करने वाला, गफ्फार का मतलब है जितने भी ज़्यादा कसरत के साथ माफ़ करने वाला, बार बार भी माफ़ करता है। ज़्यादा अगर गुनाह हो जाए अल्लाह उसको माफ़ करता है। तो अल्लाह ताला ने अपना तारुफ, जब तक तारुफ का ताल्लुक नहीं होगा, पहचान नहीं होगी, उस वक़्त तक फ़िक्री भी ताल्लुक नहीं होगा, जिस्मानी भी ताल्लुक नहीं होगा, और रूहानी भी ताल्लुक भी। और असल चीज़ है हुस्न नीयत, अपनी नीयत की दुरुस्तगी। इसकी दुरुस्तगी, नीयत की दुरुस्तगी। इसी वजह से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही। हज़ूर फरमाया कि मोमिन बंदा जो होता है उसकी नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। मोमिन क्या बोला, लफ्ज़ क्या है? मोमिन बंदे की नीयत। मोमिन मतलब जो अल्लाह ताला को मान कर सुकून के इस दर्जे पर पहुंच चुका है, अमन से निकला है ना ईमान। मफहूमी तशरीह है, शरई तशरीह भी मोमिन की है, ठीक है। अल मोमिन ईमान से निकला है, अमन से निकला है। नियतुल मोमिन, मोमिन बंदे का इरादा, मोमिन बंदे की नीयत उसके अमल से क्या होती है? बेहतर होती है। कहा कि अमलुल मुनाफिक खैरुम मिन नियतिही, लेकिन उसके बरअक्स, उसकी ज़िद में जो मुनाफिक शख्स होता है उसका अमल अच्छा होता है, उसका अमल उसकी नीयत से बेहतर होता है, उसका अमल उसकी नीयत से। अब इसका ये मतलब भी नहीं है हम एकदम से जजमेंटल बनते हैं, फला बंदा मुनाफिक, फलाने। तो फरमाया कि अलामतें हैं कुछ, अपने अंदर देख लो, तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं तो उसे दूर कर लो। मुनाफिक बंदे की निशानी, मुनाफिक का मतलब है कि अमली मुनाफिक, अकीदे का नहीं, अमली मुनाफिक, कि वो मान भी रहा है एक बात और उस पर अमल नहीं करता। तो फरमाया कि पहली निशानी क्या है? इज़ा हद्दस कज़बा, जब बोले तो उमूमी आदत उसकी झूठ बोलने की हो। इज़ा वादा अखलफा, जब वो वादा करे तो उमूमी आदत क्या हो उसकी? वादा खिलाफी नहीं हो। इज़ा उतमिना खाना, अमानत दी जाए ख़यानत करने वाला हो। दूसरी रिवायत में चौथी जिक्र भी है, इज़ा खासमा फजरा, वो जब लड़े तो गालम गलूज करे। कहा कि बुनियादी 4 अलामतें हैं, ये देखो अगर पाई जाती हैं तो ईमान की असल रूह, ईमान का असल कमाल तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है। तो बातनी इस्लाह उसी वक़्त होगी जब फ़िक्री इस्लाह होगी। क्या होगी? फ़िक्री इस्लाह होगी। इसी रब करीम फरमाता है, कद अफला मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा, कामयाब वही हुआ जिसने अपने बातिन को संवार दिया, जिसने अपने बातिन को संवार दिया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, हदीस पूरी करके इख्तिताम, अलैकुम बिस्सिद्क़, सच्चे हो जाओ, कौल में भी, फेल में भी, अमल में भी, किरदार में भी। तो क्या होगा? फरमाया इन्नहु मअल बिर, सच्चाई जो है तुम सच्चे होते जाओगे, सच्चा होना एक नेकी है, तुम नेकी के साथ हो जाओगे। वहुमा फिल जन्ना, सच्चा बंदा और नेकी वाला बंदा, कहा ये 2 चीज़ें, सच्चाई और नेकी, जन्नत में ले जाएंगी, तुम्हारी दुनिया को भी जन्नत बना देंगी। इस्लाम ये थोड़ी कहता है कि जो कुछ आखिरत में मिलेगा, वो कहता है यहाँ मिलेगा।
یہاں جو ملے گا یہاں بھی، دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں ملے گا لیکن آخرت میں اس سے بدرجہ زیادہ ملے گا۔ پھر فرمایا کہ وَإِيَّاكَ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو۔ کیا کرو؟ کیوں؟ جھوٹ صرف جھوٹ نہیں ہوتا، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ، یہ تو گناہ ہے، یہ تو رب سے بغاوت ہے، یہ تو رب سے سرکشی ہے۔ وَهُمَا فِي النَّارِ، جھوٹ سے بچو، جھوٹ گناہ ہے، فجور ہے، اور یہ دونوں کس میں جاتی ہیں؟ جہنم میں۔ پھر فرمایا آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ لا تحاسدوا، حسد کے جذبات مت پالو، حسد نہ کرو۔ حسد کیا ہے؟ تمنا زوال النعمہ، کسی کو خوش دیکھا، خوشحال دیکھا، کسی نعمت میں دیکھا تو یکدم دل اس سے جلا، وہ فوراً یہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کس کو یہ چیز نہیں ملی ہوتی، یا وہ جو اس کو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کا عمومی ایک پہچان ہی ہوتی ہے کہ اب میں سے ہر ایک کہے گا کہ ہمارے اندر تو حسد کے جذبات ہی نہیں ہیں، ہر بندے کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، تو اس کا عمومی رویہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے جس بندے سے حسد ہو کسی کو، اس کا جیسی تذکرہ ہوتا ہے تو فوراً آپ اس کی تعریف سننا برداشت نہیں کرتے۔ اگر آپ اس کی تعریف سننا برداشت نہیں کر رہے، کوئی اور وجہ نہ ہو، کوئی اور وجہ نہ ہو، تو سمجھ لیں گے کوئی ایسا جذبہ ہے، آپ اس کی تعریف سننا برداشت نہیں کر رہے، یا آپ اس کی تعریف اچھی نہیں لگ رہی، اس میں وہ چیز موجود تھی۔ جھوٹی تعریف تو ویسے کوئی برداشت نہیں کرتا، سچی تعریف برداشت نہ ہو، یا دل میں فوراً ایک آگ سی لگے، یا فوراً ایک غلط بات کہہ دی، تو اس کا علاج یہ ہے، صوفیہ فرماتے ہیں منہ سے نہ کرنا۔ تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہارے اندر یہ حسد کا جذبہ آ گیا ہے، حضور نے فرمایا کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار والحطب، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حسد عام مرض نہیں ہے، اس ابلیس کے اندر بھی یہی پایا جاتا تھا۔ قابیل نے اگر پہلا قتل کیا تو وہ بھی حسد کی وجہ سے تھا۔ ابلیس نے اگر آدم علیہ السلام کے خلاف سجدہ نہ کیا، رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو وجہ کیا تھی؟ حسد ہی تھی۔ یہود نے حضور کی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا یہودیوں نے، اس کی وجہ بھی کیا تھی؟ حسد تھی۔ حسد کوئی عام جذبہ نہیں، یہ تو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، انسان کو ناشکری تک لے جاتا ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ فوراً تم نے یہ کرنا ہے کہ فوراً منہ سے جو اس کے بارے میں غلط جملے نکلنے والے ہیں روک دو۔ اگر نکل گئے، دل میں استغفار کرو اور اس بندے کے لیے دعا کرو، آہستہ آہستہ یہ جذبہ ختم ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ اگر یہ جذبہ ختم نہ ہوا، یہ آگ جلتی رہی، کسی کو نہیں جلائے گی، تمہاری نیکیوں کو جلا دے گی۔ کچھ جلے نہ جلے، یہ ایسی آگ ہے جو اندر چلتی ہے، انسان کی روح کو جلاتی ہے، اس کے اعمال کو جلاتی ہے، اس کے کردار کو جلاتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہی جذبہ حسد کا جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے، یہی حسد کا جذبہ بغاوت پر مجبور کرتا ہے، ایذائے مسلم کا سبب بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تحاسدوا، حسد مت کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض کا معاملہ مت کرو، ولا تقاطعوا، ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق نہ کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کے طرف منہ مت پھیرو، کونوا اخوانا کما امر اللہ بہ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن جاؤ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں